اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اصلاحی بیان بھی ہو. تو آج انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، آپ سب کو دعوت دی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کو اس کی اچھی نیت کا بہترین اجر عطا فرمائے. جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اگر آسانی ہو اور جو ینگ ہوں زمین پہ بیٹھ جائیں، بزرگ بے شک سیٹ پہ بیٹھے رہیں. اب میں نے ینگ کہہ دیا تو تقریباً سارے لوگ آ جائیں گے، یہ بھی فائدہ ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم سٹارٹ اس طرح لیں گے کہ قبلہ مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں وہ زکوٰۃ کے کچھ بیسک مسائل بتائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ اللہ کی رحمت سے نیکی کی دعوت عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ آخر میں ہمارے سیشن میں ہم سوال جواب کا بھی وقت رکھیں گے، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں دیکھیں ایک بات یاد رہے کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 پلرز ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تو جس طرح نماز کے مسائل ضروری ہیں، نماز پھر بھی ہم اس لیے سیکھ پاتے ہیں کہ ہم روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سال میں ایک بار دینی ہوتی ہے تو بعض اوقات بہت ساری کنفیوژن رہ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ بہت بریف انداز میں، بہت انشاءاللہ خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب ہماری کچھ تربیت فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ عرض کروں گا، اور آپ کے پاس اس کے بعد موقع ہوگا کہ ہم سوال و جواب کے ذریعے انشاءاللہ بات چیت کو آگے بڑھائیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو. اب جو مفتی صاحب وتھ سلائیڈز ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں نا، اگر اس کو آپ اپنی ایک کلاس کا، ایک ورک شاپ کا درجہ دے دیں، اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر دیں، اور اگر پاسبل ہو تو آپ اپنے موبائل میں جہاں میسج لکھتے ہیں وہ والی سائٹ کھول لیں، یا نوٹس لکھتے ہیں، کیونکہ ہونا تو چاہیے تھا ہمارے پاس ڈائری یا پین ہوتی، تو ایٹ لیسٹ کچھ چیزیں آپ جو سیکھ رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں. اچھا، اسی طرح دوران گفتگو، دوران دس سلائیڈز آپ کے ذہن میں کچھ سوالات بھی آئیں گے، آپ وہ سوال بھی نوٹ کر لیں. تو فائدہ کیا ہوگا کہ جب یہ سیشن کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہوں گے وہ بھی آپ کر سکیں گے، اور جو چیزیں آپ سیکھیں گے وہ کہیں نوٹ ہوئی بھی ہوں گی. تو پراپرلی فوکس کر کے دیکھیں، یہ فرض علم ہے جو ہم سیکھنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بیٹھنا، یہ ایک ایک منٹ، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے بہت بڑے ثواب کا، بہت بڑے اجر کا موقع ہے. وی آر ہیئر ٹو لرن اے بیسک آف اسلام. زکوٰۃ 5 پلر آف اسلام میں سے ایک پلر ہے، اور ہم ایک کوالیفائڈ مفتی صاحب سے سیکھنے بیٹھے ہیں. تو ٹیک اٹ سیریسلی، ٹیک اٹ ایز اے کلاس، ایز اے ورک شاپ، اور ہو سکے تو اس کے کچھ نوٹس لکھیں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے. ہاں، اس پوری گفتگو میں if you have any question in your mind آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہم آخر میں انشاءاللہ سوال جواب کا بھی سیشن کریں گے. صلو علی الحبیب تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ صلاة كتب اللہ له قراءة والقراءة مثل احد. جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قراءت لکھتا ہے، اور یہ ایک قراءت احد پہاڑ کی مثل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے الحمدللہ جیسا کہ قبلہ صاحب نے تعارف پیش کر دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ پریزنٹیشن کے ذریعے سے زکوٰۃ کے شرعی احکامات وہ سیکھیں گے. ظاہر ہے جو بھی عبادات ہے شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر کچھ ایسی کنڈیشن، شرائط یہ بیان کی کہ کس پر یہ عبادت لازم ہے. تو زکوٰۃ میں کچھ چیزیں زکوٰۃ کی شرائط کے اعتبار سے، اچھا پھر آگے بڑھیں گے تو
اموال بھی مختلف ہیں، کون کون سے مال پر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے، تو اموال کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے، اور پھر بیسک اس میں نصاب کا معاملہ، اور سب سے اہم کہ پھر زکوٰۃ کی جو ادائیگی کرنی ہے وہ کہاں دی جائے گی، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے۔ تو یہ 4 طرح کی ہمارے آج کے نکات ہیں، اور ہم کوشش کریں گے مختصر اس وقت میں اپنی اس گفتگو کو بھی کمپلیٹ کریں، اور جو کچھ بھی سوالات بھی ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی شامل رکھیں گے، اور سوالات آخر کے اندر جو سیشن شروع ہوگا تو پھر سوالات جوابات کا بھی سلسلہ اس میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ 4 طرح کی یہ چیزیں جو میں نے بیان کی کہ ہم اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ شرائط زکوٰۃ پہلے نمبر پر آتا ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ زکوٰۃ کی شرائط، اب جو بھی عبادت ہوگی اس عبادت کے لیے، دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں یہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ بچہ 7 سال کا بھی ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو اب کچھ سختی سے نماز اس سے پڑھواؤ۔ حالانکہ ابھی عبادت نماز کی اس پر فرض نہیں ہوئی، لیکن شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ یہ ابھی سے جب کریں گے تو جب یہ بچہ بالغ ہوگا، اس عمر تک پہنچے گا تو اس کی ایک عادت پختہ ہو جائے گی، اور پھر یہ اس نماز کو کنٹینیو پڑھنے والا بن جائے گا۔ تو بالغ پر اگرچہ عبادات کا معاملہ بالغ پر ہے، لیکن نماز میں یہ شروع سے ہی ہمیں کہا گیا، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا تو زکوٰۃ کے اندر بالغ ہونا یہ شرط ہے، یعنی مالی جو عبادت ہے، کئی عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں مال خرچ نہیں ہے، صرف کچھ پڑھنا ہے۔ آدمی مسلمان ہوا، ایمان لے کر آتا ہے تو وہ صرف پڑھتا ہے، یعنی کلمہ پڑھا، دل سے تصدیق کی، اس میں کوئی مال خرچ نہیں کیا، کوئی بدنی عبادت اس نے نہیں کی۔ مگر کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو بدن پر، جس کی ایک مشقت یا بدن سب کچھ اس کے برداشت کرتا ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بدن بھی تھکن تھکاوٹ اور ساتھ پڑھائی بھی ہے، قولی طور پر بھی یہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے کہ جس میں بدن کی کوئی چیز بھی شامل نہیں، لیکن مالی عبادت ہے۔ حج وہ فریضہ ہے کہ جس میں مال بھی جاتا ہے اور بدن بھی، یعنی بدنی عبادت بھی یہ کہلاتی ہے، مگر زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت شریعت مطہرہ نے یہ فقط بالغ افراد پر رکھی ہے، نابالغ پر نہیں رکھی۔ نابالغ چاہے کتنے ہی پیسوں کا مالک ہو جائے، بعض خاندان والے لوگ آپس میں گفٹ، تحائف، بچوں کی پیدائش پر یا دیگر موقع پر ان کے بہت بڑے بڑے یہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور بچوں کی ملکیت بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں کی ملکیت میں چاہے کرنسی کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں ہو یا کچھ بھی اس کے ملکیت میں مال ہے، مالی عبادت شریعت نے نابالغ بچوں پر نہیں رکھی۔ ہاں یہ ضرور والد کو کہا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اپنے نابالغ بچوں کے ذریعے بھی خرچ کرایا کرو، یعنی پیسہ آپ دو لیکن ان کو کہو کہ یہ فلاں جگہ دے آؤ، یہ فلاں جگہ، تاکہ ان کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ ایک مالی عبادت بھی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، یہ شروع سے ایک سوچ بنتی رہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ رہا ہے کہ جب آپ اسے اپنے بزنس کے حوالے سے بتاتے ہیں اور یہ تربیت کرتے ہیں کہ اس بچے کو میں نے آگے جا کر بزنس مین بنانا ہے، کاروباری بنانا ہے، تو جب یہ باتیں آپ شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو اس عمر میں زکوٰۃ کے معاملات بھی بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ بچہ ظاہر ہے سمجھدار ہو چکا ہوگا، اس عمر تک پہنچ چکا ہے، تو اب آپ زکوٰۃ کی باتیں بھی انہیں بتائیں، اور جب وہ باقاعدہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ کی یہ مالی عبادت بھی اس کے جو کچھ ملکیت ہوگا اس کے اوپر یہ احکامات اس پر لازم آئیں گے۔ تو ایک چیز کہ آدمی بچہ جو بھی، یعنی زکوٰۃ کی عبادت بالغ کے لیے، نابالغ بچہ ہو، بچی، اس کے پاس جو ملکیت میں گئے چاہے کتنا ہی زیور کیوں نہ ہو یا کچھ اور چیزیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوگا تو پھر اس پر بھی اس کے مال کی زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچے گا۔ دوسری بات اس میں بطور خاص جو ہمیں سمجھنی ہے سال گزرنے کے حوالے سے، اس سلائیڈ کے اندر بھی آگے بڑھے
سال گزرنے کے اعتبار سے اسلامی سال میں ہمیں اسلامی سال کا اعتبار کرنا ہے. جو سب سے اہم بات ہے زکوٰۃ میں، ہماری ایک تعداد ہے، اگر یوں کہہ لیں کہ 99% لوگ جو زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، سال ان کو اپنا بنیادی یاد نہیں ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ ہے کب، ہم پر زکوٰۃ شروع کب ہوئی تھی. آباء و اجداد سے دیتے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ٹھیک ہے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا سال آپ کا کب ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں پتا. رمضان میں دیتے تھے تو رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ کا سال یعنی آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب کب ہوئے کہ جب آپ کو شریعت کہے کہ یہ آدمی زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہے، صاحب نصاب بن گیا ہے، تو وہ آپ کو اسلامی تاریخ یاد ہونا چاہیے. اس سے پہلے یا اس تاریخ کے اعتبار سے کئی احکامات میں فرق آئے. مثلا کوئی آدمی 25 شعبان کو پہلی دفعہ زندگی میں صاحب نصاب ہوا. اب اگر وہی شخص اپنے کئی طرح کے یعنی مال آنے کے اعتبار سے اور کچھ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا وہ کہتے ہیں اس مال پہ میرا سال پورا ہی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ بھی تو 10 دن پہلے آیا، یہ 20 دن پہلے، یہ رقم میرے پاس 1 مہینہ پہلے آئی. تو آپ کا اگر اسلامی سال یعنی اسلامی وہ تاریخ آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کا اسی کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ رقم زکوٰۃ والی ہے یا اس پر زکوٰۃ نہیں. جب میں مسئلہ ہم کبھی بھی یہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں آگے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ ہی بتا دیں ہماری کون سی تاریخ ہے. تو بھئی یہ ہمیں نہیں پتا آپ کی تاریخ کون سی ہے، آپ کب صاحب نصاب ہوئے تھے یہ آپ کو پتا. اچھا شریعت اس میں آپ کو یہ کہے گی کہ آپ ایک غالب گمان بنائیں. اس میں کوئی آدمی وہ ہے کہ جو نوکری کرتا کرتا اس پوزیشن میں آیا ہو، کچھ وہ ہوں گے جو بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. اسی طرح بیٹیاں جن کی شادیاں کرتے ہیں تو وہ اپنی شادی کے وقت عام طور پہ زیورات کی مالکہ بنتی ہیں. تو یوں اگر غالب گمان کریں، اپنے کسی جگہ سوچیں اور پھر آپ کی جو تاریخ نکلتی ہو اس تاریخ کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ بنا لیں کہ یہ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے. وہ چاہے 10 شعبان بنتی ہو، وہ رجب کی کوئی تاریخ بنتی ہو یا کسی اور مہینے کی. فقط رمضان ہی نہیں، رمضان یاد رکھیں روزے کا مہینہ گئے. جو بقیہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ رمضان نہیں. رمضان میں بکثرت زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے، ظاہر سال میں کبھی تو کرنی ہے، مگر ہر آدمی پر ایک یہ حکم شریعت ہے کہ وہ ضرور سوچے. اور میں یہاں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں کہ آپ کے یہاں کئی مرتبہ آپ کے یہاں کئیوں کے بچے ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہوں گے، بالغ ہو رہے ہوں گے، بچوں کی عمر ایسی، بچیوں کی عمر ایسی. اگر آپ نے اپنا سال یاد نہیں رکھا نا تو اپنے بچوں کے لیے تو یہ ایک احسان والا کام کریں کہ وہ آپ کو ان کی مالی پوزیشن بھی پتا ہوگی، ابھی ان کے پاس کیا ہے، عمر کے اعتبار سے ہی پتا ہوگا. تو جیسے ہی بچہ بالغ ہو اور اس کے پاس اموال موجود گئے زکوٰۃ میں سے کوئی مال، تو اب آپ اسے اس کے سال کی نصاب کے سال کی وہ تاریخ بتا دیں کہ یہ تاریخ آپ کی ہے اور وہ پھر اپنی اسی تاریخ کو یاد رکھے. یہ بہت اہم اور ضروری ہے. جو ہم اتنا سوچتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ابھی لی ہے، یہ فلاں 1 مہینہ، یہ 10 دن، تو وہ سب لوگ رمضان کے حساب سے اس کا پورا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ڈیپ میں جائیں پوچھیں تو یا تو کبھی زکوٰۃ ہماری تاخیر ہو رہی ہوگی اور کبھی ایسا ہوگا کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے ہم اپنے گمان کے مطابق ان اموال پر اپنی زکوٰۃ شاید ادا نہ کر پا رہے ہو. تو ان چیزوں کا ہمیں بطور خاص وہ خیال رکھنا ہے. اسلامی سال گزرنا، اسمی سال کا اعتبار نہیں ہوگا، اسلامی سال زکوٰۃ میں. کچھ لوگ یہ دسمبر تو دسمبر کرتے ہیں کہ کمپنی کا حساب کتاب کلوز ہوا تو یہ بھی کلوز کر دیں. ایسا نہیں ہوگا، ورنہ ایسا ہوگا کہ 30-35 سال بعد جب آپ 1 سال کی زکوٰۃ ہی آپ کی مائنس ہو جائے گی، 1 سال کی زکوٰۃ ہی ادا. تو زکوٰۃ میں اسلامی مہینے اور اسی سال کا جو اعتبار ہوگا وہ اسلامی سال، اور جہاں تاریخ نصاب کی ہے تو وہ اسلامی وہ تاریخ آپ کو اپنی متعین کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کا طریقہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی تاریخ کو متعین کریں گے. آگے بڑھیے. نصاب جب دیکھیں گے، ایک اور شرط میں سے ایک بات تھی، قرض وغیرہ یہ سب کچھ آدمی اپنا مائنس کرے گا.
اچھا کچھ چیزیں بہت باریک بالکل جو نصاب کے بالکل ارد گرد رہنے والے 1.5 لاکھ 1,40,000 1,50,000 جو نصاب ابھی تک بیان کیا جا رہا ہے 1,35,000 اور 34 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے بیسک نصاب. تو 52.5 تولے چاندی کی رقم کبھی تھوڑی سی اوپر کبھی نیچے, تو یہ تو ایک بالکل جو اس کے قریب ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ کہ جو یہاں اتنی تعداد ایسی موجود ہے کہ جو برسوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا بھی کر رہے ہیں, تو ان کے لیے وہ باریک سا فرق وہ سمجھنا بھی کوئی خاص اہم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نصاب جتنا بھی آپ کا زکوٰۃ کا بنے گا, جو اماؤنٹ بنے گا, قرض اور جو کچھ ادھار آپ نے لوگوں کا لوٹانا ہے, دینا ہے, چاہے وہ گاڑی کی صورت میں ہو یا کسی پراپرٹی کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح, جو آپ بھر رہے ہیں, جو آپ کے اوپر واجب الادا ہے کہ آپ نے اسے ادا کرنا ہے, اس کو اپنی زکوٰۃ والی اموال سے اس اماؤنٹ کو وہ مائنس کریں گے. وہ مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے جو کچھ ہے, اگر نصاب کسی کا بنتا ہوگا تو وہ صاحب زکوٰۃ ہوگا, اور اگر نصاب نہیں تو پھر وہ زکوٰۃ بھی اس پر لازم نہیں ہوگی. تو جب بھی ہم زکوٰۃ نکالیں گے یا زکوٰۃ کا حساب کتاب, تو قرض والے اماؤنٹ یہ اس سے مائنس ہو جائیں گے. اچھا آگے ہم بڑھیں تو یہ اموال زکوٰۃ, سب سے پہلے ہم نے جو بات کی تو وہ کہ ایک ہے شرائط زکوٰۃ اور ایک ہے اموال زکوٰۃ, یعنی کن اموال پر, کن مالوں پر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے. تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے کیا ہے, کیا ہے, سونا ہے ماشاءاللہ. اچھا سونا نہیں ہے ویسے, ابھی بات سمجھنی ہم نے. اور کبھی کبھی مسائل ہم بیان کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم پہ سکینہ طاری ہوا, سو گئے, اچھا نیند آ گئی, کیونکہ مسائل میں اتنی عام طور پہ سبحان اللہ کی آواز بھی نہیں آتی نا. ویسے ہونا چاہیے کہ ایک دین کا مسئلہ میں نے سیکھا ہے تو دل سے ایک آواز آئے کہ سبحان اللہ, آج میں نے یہ بات سیکھ لی, سمجھ لی, اللہ کا شکر ہے حکم شریعت میں نے سیکھا. تو تقریر کا انداز ایک جدا ہوتا ہے, واقعہ سنتے ہیں سبحان اللہ, پھر کوئی نعرہ لگاتا ہے, سب کو جگہ بھی دیتا ہے اسی بہانے, تو ایک فرق پڑتا ہے. لیکن مسائل میں ظاہر ایسا نہیں ہوگا, تو ہمیں خود بھی بیدار رہنا ہے, اور انشاءاللہ یہ حکم شریعت ہمیں احکام شرع یہ سیکھنے ہیں. تو یہ اموال فقط 4 مال, 4 جو یہاں بیان ہوئے ہیں, سونا, چاندی, کرنسی اور مال تجارت. کرنسی میں پھر کسی بھی ملک کی کرنسی ہو, پرائز بانڈ, جو بھی اس میں آگے جن کو کرنسی شمار کیا گیا, سونا, چاندی, کرنسی, مال تجارت. 5واں ایک مال ہے وہ ہے جانوروں کا, جسے سائمہ جانور کے نام سے پوری کتابوں میں وہ مسائل اور احکامات بیان ہوئے ہیں. اور یہاں بھی ایک تعداد ہے کہ جو کیٹل فارم سے اور جن کا کام ہی جانوروں کے حوالے سے. دیکھیں آپ کا جو کام ہے جانوروں کے حوالے سے, تو وہ ایک تعداد وہ آئے گی مال تجارت والے زمرے میں. جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے, سائمہ جانور جو باب ہے پورا ایک فقہ کا, وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ مفت چراگاہ سے چر کر جانور جن کے گزر بسر وہ کرواتے ہیں مفت چراگاہ سے. آپ نے سنا ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا, کوئی دور دراز چلے جائیں تو وہاں ابھی بھی ایسا ہے. لیکن جو باقاعدہ جانوروں کو پالتے ہیں, ان کو چارہ خود ڈالتے گئے اور ان سے دودھ یا دیگر اس طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں, تو یہ وہ جانور ہیں کہ جن پر شریعت نے یوں زکوٰۃ نہیں رکھی جب تک وہ مال تجارت نہ بنتے ہو. مال تجارت یعنی مال تجارت وہ چیز بنے گی کہ جس کو آپ نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت سے یہ خریدا ہے کہ یہ چیز میں نے رکھنی نہیں ہے, یہ میں نے فروخت کرنی ہے, یہ بیچنی ہے. اب جو جانور قربانی کی اس نیت سے کہ اس کو میں نے بیچنا ہے, اس طور پر جو اس کو خرچ کر وہ لیں گے تو وہ بنے گا مال تجارت. اور جو جانور لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے دودھ حاصل کرنا ہے اور دودھ ہم نے مارکیٹ میں بیچتے رہنا ہے, پھر جب کبھی وہ بھینس گائیں دودھ دینے سے جواب دے جائے تو ہم اسے آگے جا کے بیچ دیتے ہیں. ابھی فی الحال دودھ کا اس سے ایک طرح کا وہ ارادہ ہے, وہ نیت جو ایک بنا کر جانور خرید لیں, گائیں ہو یا بھینس ہو کچھ بھی ہو. تو یہ جانور مال زکوٰۃ نہیں ہے. یہ والے جانور جن سے دودھ, اسی طرح وہ جانور جن سے بچوں کی آگے نسل چلانے کا ہی بس ہے کہ اس وجہ سے کوئی جانور رکھتا ہے کہ اس چیز سے آگے بچے پیدا ہوتے جائیں گے, وہ ان سے پھر آگے جو بھی ہیں, تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہے.
ہاں ان میں جو دودھ کی آمدنی ہو رہی ہے، یہ جب یہ آمدنی ہے اور یہ پیسہ آپ کے پاس کرنسی کی صورت میں آ رہا ہے، تو یہ جو پیسہ آ رہا ہے اور یہ جمع ہوتا جا رہا ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، تو یوں جو صاحب نصاب بنتے جا رہے ہیں، جو ان کا اموال آتا جا رہا ہے یا ان کا آنا ہے لوگوں سے، تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ کے مال ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مال شریعت نے جو ہے وہ بڑے چند رکھے ہیں، سونا، چاندی اور کرنسی، مال تجارت۔ اس سے کئی طرح کے مال نکل جائیں گے جو زکوٰۃ کے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑا سا بڑا کسی نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی فیکٹری ہوگی، لیکن اس میں اس نے کام کرنا ہے، فیکٹری بیچنی نہیں ہے، فیکٹری میں کچھ چیزیں سامان بنا کر اس نے بیچنا ہے، تو فیکٹری مال تجارت نہیں بنے گی، اس لیے فیکٹری بھی اس سے نکل جائے گی۔ بڑے بڑے گودام لوگ لے کر رکھتے ہیں، وہ نکل جائیں گے۔ کاریں، گاڑیاں یا ٹرک اس طرح کی چیزیں لے کے رکھتے ہیں کہ اس سے ٹرانسپورٹ کے کام کریں گے، ان چیزوں کو بیچنا نہیں ہے، کرایہ اس سے حاصل کریں گے، یہ اس سے نکل جائے۔ وہ ایسی پراپرٹی اور ایسی مکان، فلیٹ وغیرہ کہ جو آپ کرائے کے لیے لیتے ہیں کہ اس کو میں نے کرائے پر چڑھانا یا کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی زکوٰۃ میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ یعنی ایسی کئی چیزیں گئے کہ جو زکوٰۃ میں سے مائنس۔ زکوٰۃ تو شریعت نے بڑے تھوڑے مالوں پہ رکھا۔ اگر ہم اپنے اموال کی فہرست بنائیں تو ہمارے پاس کئی طرح کے ایسے مال ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کروڑ روپے کی گاڑی لے کر، 2 کروڑ والی گاڑی لے کر، تو شریعت اس کو یہ تھوڑی کہے گی کہ آپ کا 20 لاکھ میں گزارا ہو سکتا ہے، 1 کروڑ کی گاڑی کیوں لی؟ آپ نے لی ہے 2 کروڑ کی، 3 کروڑ کی لے لیں، لیکن استعمال کے لیے لی ہے، زکوٰۃ میں سے خارج۔ گھر لیا ہے 15 کروڑ کا لیا ہے، گھر رہنے کے لیے لیا ہے، زکوٰۃ میں سے خارج۔ تو جو چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں وہ چند منتخب ہیں۔ یہ بات اس لیے بطور خاص میں بالکل اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر آدمی جب زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میرے اوپر تو بہت زیادہ زکوٰۃ بنی، وہ تھوڑا اس طرف بھی تصور لے کر جائے کہ میرے کتنے وہ اموال یا وہ یہ جائیدادیں ہیں اور پراپرٹی یا کوئی بھی ایسی چیزیں کہ جن پر شریعت نے زکوٰۃ ہی نہیں رکھی۔ وہ چاہے گاڑیاں ہیں، مشینیں ہیں، آپ نے اپنی فیکٹری میں مہنگی مہنگی مشینیں لگائی ہیں، زکوٰۃ نہیں ان پہ اوپر۔ تو جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، جن کو آپ نے بیچنا ہے اور نیت آپ کی باقی ہے اس پر، وہ ہے مال تجارت۔ اچھا، اس میں تعلق دل کا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل میں اگر نیت تجارت ہے اور آدمی زکوٰۃ کے وقت بولے کہ نہیں میری تو تجارت کی نیت نہیں، تو پھر آپ دلوں کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس میں ہم آپ کو، ظاہر ہے دنیا کا کوئی مفتی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے دل کی نیت کیا تھی اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تعلق آپ کا اپنے رب سے ہے، تو جو جس طرح کی نیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تجارت کی نیت یعنی بیچنے کی نیت سے خریدا اور اب نیت اس پر باقی ہے، اب بیچنا ہے۔ بعض اوقات بیچنے کی نیت سے خریدی، نیت بدل گئی، نیت اب آپ کی بدل گئی کہ اب بیچنا نہیں ہے، اس کو خود ہی ہم نے گھر بنانا ہے، اس کو رکھنا ہے، تو یہ بھی تجارت سے نکل جائے گا۔ تجارت وہی ہوگی، مال تجارت اسی شریعت کہے گی جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا اور اب بھی نیت اس پر باقی ہے، اور یہ نیت کے حال یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس طرح آپ اپنے کئی معاملات کو مال تجارت کے زمرے میں وہ دے سکتے ہیں۔ وہ جانور وہ بھی سارے مال تجارت بنیں گے جن کو بیچنے کی نیت سے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی سال بیچنا ہے، آپ کو 2 سال بعد بیچنا ہے، 3 سال بعد بیچنا ہے۔ بعض اوقات ایک اپنے آداب جانوروں کے حوالے سے بھی یہ ہوتے ہیں کہ یہ 4 دانت کا کر کے بیچنا ہے، 6 دانت کا کر کے بیچنا ہے، یا 4 دانت پہ نہیں بکا اب پھر رکھ لیا کہ 6 دانت کا ہوگا تو بیچنا ہے۔ تو یہ سب مال تجارت ہی ہے۔ اس کو آج بیچنا ہے، کل بیچنا ہے، یا اس کو 5 سال بعد بیچنا ہے، یہ مال تجارت کے زمرے میں آتا ہے۔ جس کی نیت آپ کی بیچنے کی ہے وہ مال تجارت ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جس سال بیچیں گے اسی سال کی قیمت لگائیں گے۔ جب آپ کا سال نصاب پورا ہوگا، جو کچھ آپ کے پاس تجارتی اموال موجود ہیں، چاہے آپ کے پاس کسی طرح کا وہ مال موجود ہے، خام مال صورت میں، تیار شدہ، یا کسی طرح کے بھی اموال ہیں جو بیچنے کے لیے، یعنی کئی ایسے ہیں کہ جو مال تیار کرتے ہیں، کپڑے کے لگا لیں یا کچھ اور فیکٹریاں لگا لیں جن کے پاس کچھ مال تیار ہوتا ہے اور کچھ مال ویسے ہی ابھی اس کا مٹیریل انہوں نے لیا ہوا ہے، مال تیار نہیں ہوا۔ تو یہ جو کچھ آپ نے لیا ہے یہ سب کچھ چونکہ مال تجارت ہے، تو یہ جس پوزیشن میں موجود ہے اس کا آپ کو اسی طرح کی ویلیو کے حساب سے
وہ اس کا پورا حساب کتاب بنا کر اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. تو سونا چاندی، اچھا سب کے الگ الگ نصاب موجود ہیں. سونا 7.5 تولے، لیکن یہ تب ہے جب کہ صرف سونا ہی ہو. کسی کے پاس اکیلا سونا ہے تو 7.5 تولے اگر ہوگا تو زکوٰۃ ہے. اگر 7.5 تولے سے آدھا تولہ بھی کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلا کسی کے پاس 7 تولے گئے لیکن صرف سونا ہے. یہ نیچے والے 3 میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. سونا تھا اور کوئی اس کے بعد کرنسی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نہ ہی مال تجارت، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے ہوگا. اور اگر نیچے والی میں سے کوئی چیز سونے کے ساتھ مل جائے گی، چاہے کرنسی میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس لاکھوں روپے جمع ہو، اگر اس کی اپنی حاجت سے زائد 2 4 5 ہزار بھی موجود ہیں تو وہ بھی اسی میں شمار ہوگا. تو جب 2 مال زکوٰۃ ملیں گے تو ان کو آپس میں آپ ملا دیں گے، ان کی پھر ویلیو نکالیں گے. وہ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جائے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر یہ ویلیو نہیں بنتی تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اکیلا سونا تو 7.5 تولے، اکیلی چاندی 52.5 تولے. اور اگر 2 چیزیں مل جائیں، سونے کے ساتھ چاندی یا سونے کے ساتھ کرنسی یا چاندی کے ساتھ کرنسی یا مال تجارت، تو پھر حساب 52.5 تولے چاندی کا ہوگا. 52.5 تولے چاندی کا. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. یہ چاہے آپ کے بچوں کے پاس اتنا سونا ہے یا گھر پر گئے، بعض اوقات خواتین کے پاس 2 4 تولے، اگر نارمل فیملیز کی بات کریں تو کچھ نہ کچھ ایسے ان کے پاس اموال ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر 2 چیزیں موجود ہوں گی تو پھر 7.5 تولے نہیں دیکھیں گے، پھر آپ اسی کا اعتبار کریں گے. اچھا جن کو زکوٰۃ دینی ہے وہاں بڑی احتیاط کرنی ہے. بعض اوقات کسی کے پاس 1 تولہ صرف سونا بھی ہو، بھلے 1 تولہ اس کے پاس ہے، تو اب اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ 7.5 تولے اس کے پاس نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں. اس کے پاس سونا ہو ایک اکیلا، یا پھر سونا چاندی کیش کچھ بھی 52.5 تولے، یہ اماؤنٹ اس کے پاس نہیں بننا چاہیے. یعنی اگر سونا بھی اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ 2 لاکھ سے اوپر چلا جائے گا، 2-3 لاکھ کے اوپر وہ اماؤنٹ پہنچ جائے گا. تو اس لیے جن کو زکوٰتیں دینی ہیں وہاں پہ بھی اس مسئلے کو بطور خاص ہمیں وہ سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کا فرما رہے ہیں تو آج کے دور میں اس کی قیمت تقریباً 1,35,000 1,34,000 بنتی ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ سمجھ لیں، کیونکہ ہم میں سے تقریباً وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صرف سونا نہیں ہوتا، سونے کے ساتھ چاندی ہوتی ہے یا کرنسی ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے، تو ٹوٹل ملا کے ہماری ویلتھ اگر 1,34,000 سے آج کے حساب سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب اب ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. اور اگر ہم نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے، مفتی صاحب کی مزید آگے ارشاد فرمائیں گے، تو جس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے تو آپ نے آسان لفظوں میں، ہمارے کاروباری لفظوں میں، کہ اس کی بیلنس شیٹ 1,34,000 سے کم ہونی چاہیے. یعنی ہم جس کو بھی دے رہے ہیں، گھر کے کسی ملازم کو دے رہے ہیں، رشتہ دار کو دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس سب کچھ ملا کے بھی 1,34,000 روپے نہیں ہے، یا روپے نہیں ہے، یا سونا زیور نہیں ہے. اچھا بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس یہ سوال کر لیتا ہوں مفتی صاحب سے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کے پاس گھر ہوتا ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہوتی ہے، اچھا اس کے پاس ہمیں لگتا ہے کہ 2 4 تولے سونے بھی ہے، لیکن وہ کہیں مقروض بھی ہوتا ہے، اس کو 25-50 لاکھ کہیں دینے بھی ہیں. تو ہم اینڈ آف دا ڈے دیکھیں تو اس کی بیلنس شیٹ مائنس میں ہی ہے. وہ بندہ بیچارہ جتنے پیسے دینے ہیں اس کو دینے کے بعد وہ بیلنس شیٹ مائنس میں ہے. تو پہلا سوال تو یہ کہ جس کے پاس گھر ہے اپنا اور اس کے پاس 1,34,000 سے کم رقم ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس اپنا گھر تو ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن اس کو پیسے آگے دینے بھی ہیں، وہ مقروض ہے، تو مائنس ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں گھر حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی ہماری ضروریات میں سے گئے. گھر ہونا اپنا ذاتی کہ گھر ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے. گھر اگر ہے اس کا تو ٹھیک ہے، اس کو شریعت نے کوئی نصاب شمار نہیں کیا ہوا کہ گھر نہیں ہونا چاہیے. اچھا اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کماتا ہے، یہ 25,000 30,000 35,000 اس کی کمائی بھی ہے، تو کماتا ہے تو اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایسا بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کا معیار وہی ہے، اگر کماتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس سیونگ یہ نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کا وہ اماؤنٹ بنتا ہو. اچھا اگر قرضہ ہے جو یہ فرمائے تو اب بھلے اس کے پاس کچھ اماؤنٹ یا زیورات موجود ہیں، لیکن قرضہ اتنا ہے کہ قرضہ مائنس کر کے دیکھیں کہ اس کے پاس بالفرض موجود 1 تولہ سونا
یا کچھ بھی 1.5 لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس آدمی پر 3 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو اب 3 لاکھ جب 1.5 لاکھ میں سے ہم مائنس کریں گے تو یہ اپنے پاس جو اماؤنٹ موجود ہے اس کے بعد بھی یہ 1.5 لاکھ مائنس میں ہے، تو اب بھی یہ شریف فقیر کی ہی کیٹیگری میں رہے گا اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر اس کے بعد پھر بھی اتنا اماؤنٹ بنتا ہو، بچتا ہو، یا زیورات یا کوئی بھی چیز اتنے اس کے پاس بچتی ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے، قرضہ بھی مائنس ہو گیا پھر بھی یہ بچ رہا ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ تو خود صاحب نصاب ہے، اگر اموال زکوٰۃ میں سے تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر وہ لوگوں کی زکوٰۃ کسی طرح بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اچھا، بائک ہونا پاس، اسی طرح آج کے دور میں جیسے اب موبائل ہے اور گھر کے اندر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں فریج ہے ان کے گھر میں یہ چیز ہے، تو یہ جو عام ضروری چیزیں ہیں، ضروریات زندگی جسے کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر ہمارے نارمل بھی گھر گزر بسر ان کے نہیں ہو سکتے، تو یہ زکوٰۃ کی ان چیزوں میں ویسے ہی مائنس ہے، ان کو نصاب نہ شمار کیا گیا ہے اور نہ جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہاں یہ چیزیں، مثال کے طور آپ کے گھر پہ کام کاج کرنے والی کئی ماسیاں سی ہوں گی کہ ظاہر ہے ان کے گھر میں فریج ہے، وہ بھی آپ میں سے کسی نے دیا ہوگا کہ گھر کا پرانا ہوا تو اس کے بعد یا ویسے ہی دے دیا، تو اب یہ چیزیں ضروریات میں سے ہیں، ان کو نہیں دیکھا جائے گا، اور یہی سوچ کی وجہ سے پیشہ ور بیکاری بڑھے اور ہمارا پیسہ وہ زیادہ لے کر جاتے رہے، یعنی جو عام نارمل رہے اور اس وجہ سے لوگ ان کو دیتے رہے، بعض اوقات جن کو جانتے ہیں اچھا خاصا وہاں ہمارا زکوٰۃ کا مال نہیں پہنچ رہا ہوتا، اور جن کو نہیں جانتے اس نے ایسی باتیں آ کر کی کہ فوراً ذہن بن گیا کہ ہاں اس کو ہم اپنا پیسہ اٹھا کے دے دیں، تو یوں کافی پیسہ وہ ایسے پیشہ ور لوگ کہ جن کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہ ہو، کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور گئے، تو پھر ان کے ساتھ ایسا تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃیں وہاں دیں کہ جن کو واقعی ہی جو اس کے حقدار بنتے ہیں۔ جتنی محنت سے مال کمایا ہے، میں کہوں گا زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کچھ نہ کچھ محنت ضرور شامل ہونی چاہیے، اور آپ اس طرح زکوٰۃ ادا کریں کہ دل آپ کا اطمینان والا ہو کہ میری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے۔ اچھا، کچھ نقدی کرنسی پرائز بانڈ، کچھ کی ڈیٹیل تفصیل میں نے سونا چاندی والی عرض کی ہے، اب بقیہ یاد یہ دیکھ لیجئے، کرنسی چاہے کسی بھی ملک کی ہو، کرنسی چاہے کسی بھی ملک کی ہو، اس میں اپنے ملک کی، غیر ملکی، بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سرمایہ کاری میں جتنا کچھ لگا کے رکھا ہوا ہے اور کسی کو امانت دی ہو یا قرض ہو، یعنی جو کچھ ہم نے کسی سے لینا ہے، وصول کرنا ہے، تو یہ سب کچھ کرنسی کیش میں شمار کیا جائے گا۔ ہاں، آپ کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کی ابھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے کہ بھی پیسہ ملے گا تب زکوٰۃ میں دے دوں، تو اس میں تھوڑی شریعت آپ کو یہ گنجائش دیتی ہے کہ آپ اگر اس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور کہتے ہیں جب مجھے ملے گا تب ادا کر دوں گا، یا جب مجھے نصاب کا 5واں حصہ کم از کم وہاں سے ملا، تو پھر آپ کو شریعت کہے گی زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ یاد رکھیے پھر پچھلے سالوں کا حساب کتاب بھی آپ کو کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ آپ جب مال ملا تو اب آپ نے کہا کہ 20 سال بعد مال ملا ہے، تو 20 سال بعد مال ملا ہے تو مل گیا، تو اب آپ کو پچھلے ان کی زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنا ہوگا، اس لیے آسانی یہی ہے کہ ہر سال جب آپ ایک بیلنس شیٹ اپنی بنائیں تو جو کچھ آپ نے لوگوں کو دینا ہے وہ مائنس کر لیں اور جو لوگوں سے لینا ہے وہ پلس کر لیں، تاکہ آپ کو بار بار سال کے دوران یہ حساب کتاب نہ کرنا پڑے اور زکوٰۃ بھی بر وقت ادا ہوتی رہے گی۔ ہاں، کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی امید ہی نہیں وہاں سے پیسہ واپسی آئے گا، تو میں نہیں اس کو حساب کتاب میں لکھتا، جب ملے گا فوراً حساب کر کے نکال دوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کو شریعت یہ گنجائش دیتی ہے، وہ اپنے مال کو یوں کر سکتے ہیں۔ جی، میں تو کافی خلاصہ آگے جی آگے جی، یہ کافی جو میں نے آپ بہت پیاری سلائیڈ ہے، بعض اوقات آپ کو کنفیوژن رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اگر آپ اس کی پکچر لے لیں گے تو اس پہ بہت ڈیٹیل میں یہ بتا دیا گیا کہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں شریعت کی کتنی ہمارے پر مہربانی ہے۔ مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا
کہ لوگ کہتے ہیں یار کہ 2.5% زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے یار میری 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے. تو اللہ کے بندے, اللہ نے آپ کو 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنتی ہے. پہلے تو زکوٰۃ خوش دلی سے دیں. اور میں تو کئی کاروباری لوگوں کو ذرا دوسرے لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ میرے حساب سے شریعت نے 2.5% نہیں, ہمارے ایوریج 1% زکوٰۃ ہے ہماری. کیونکہ ہمارے گھر نکل گئے, ہمارے آفس نکل گئے, ہماری فیکٹریاں نکل گئیں, ہماری گاڑیاں نکل گئیں, گھر میں جتنا سامان ہے وہ سب نکل گیا. ہماری پوری ویلتھ پر زکوٰۃ ہوتی تو کتنی بنتی ہے آپ سوچیں. یعنی ان تمام 30 آئٹمز لکھے ہوئے ہیں, یہ تمام 30 آئٹمز آپ نکال دیں, پھر جو آئٹم بچتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. تو آپ دیکھیں آلموسٹ اگر ان تمام چیزوں کو آپ نکالیں تو ہماری ویلتھ کا 40-50% تو مائنس ہی ہو جاتا ہے, جو اللہ پاک کی رحمت سے یوں سمجھیے ہم پر آسانی کی گئی کہ اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. ہمارے گھر قیمتی ہوتے ہیں, گاڑیاں قیمتی ہوتی ہیں, فیکٹریاں, گوڈاؤن, سب چیزیں مائنس ہو گئیں. جو چیز بیچنے کے لیے لی ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہے. تو دس از ویری بیوٹیفل سلائڈ. اس کو آپ میرا خیال ہے اس پکچر لے لیں تو آپ کو آئندہ بھی آپ کے بہت سارے سوال کا جواب مل جائے گا. جی مفتی صاحب نیکسٹ. جی اچھا, اس میں کئی چیزیں جو بیان کی گئی نا, یہ جو آپ نے جن کی پکچر لی ہے یہ تمام کے اوپر واقعی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے, یہ وہ مال کے جن کو آپ نے تجارت کی نیت سے نہ خریدا ہو. اب اس میں پلاٹ لکھا ہوا ہے, خالی پلاٹ, تو خالی پلاٹ اگر تجارت کی غرض سے لیا ہوا ہے. اچھا, اسی طرح اس میں بہت سے لوگوں کو ہیرے جواہرات, یہ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مزہ ہی آ گیا, تو اتنے زکوٰۃ نہیں ہے ہیرے میں. تو ہیرے جواہرات جو بھی یہ چیزیں نا, یہ اگر تجارت کی غرض سے آپ نے لیے ہوئے تو پھر ان پہ زکوٰۃ ہے. یعنی میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں, اگر کسی کا کام ہی گاڑیوں کا ہے تو ایسا نہیں کہ تمام کار پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو گاڑیاں بیچنے کے لیے لی ہیں, جو بائکس بیچنے کے لیے لی ہیں, جو پلاٹس بیچنے کے لیے لی, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا کاروبار ہی اس چیز کا ہے یا ان میں سے کسی آئٹم کو آپ نے سیل کے لیے لیا ہوا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. یہ فرق ذرا آپ نے یاد رکھنا ہے. جی آگے. جی جی یہ بتا چکے آپ ماشاءاللہ. جی جی اور آگے چلیں, یہ بھی ہو گیا میرا خیال ہے. جی ماشاءاللہ. ہاں اب آ جاتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے. جی آگے چلیں. چند ایسے ایک یہ جس کی ملکیت میں یعنی مستحق زکوٰۃ, جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, اگر کوئی یہ واضح طور پہ سمجھنا چاہے تو یہ بالکل ایک آسان فارمولا کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام یا اس کی مالیت کے برابر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سامان اس کے پاس, چاہے وہ اموال زکوٰۃ میں سے یعنی سونا چاندی کرنسی اس میں سے ہو, یا حاجت سے زائد ایسا سامان ہو. حاجت سے زائد یہ ان کی بات ہو رہی جن کو زکوٰۃ دینی ہے. میں نے عرض کیا کہ فریج ہے, بائک ہے, گھر میں کوئی اور استعمال کی چیز ہے, یہ سب حاجت والی ہے. یعنی کوئی ایسی چیزیں اس نے لے کر رکھی جو حاجت سے زائد گئے اور وہ ہیں بھی ایسی مالیت والی کہ ان پہ یوں 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی رقم یا مل ملا کر یہ رقم بن جاتی ہو, تو وہ آدمی شریف فقیر سے نکل جائے گا. اور جس کے پاس یہ نہ بنتا ہو وہ شریف فقیر رہے گا. اب یہ پرانا ایک جیسے ابھی ہم نے یہ فروری میں ریٹ لیا تو 1,34,000 بنا, اب بھی تقریباً اتنا ہی ہے, کچھ چند سو اوپر نیچے یہ حساب کتاب ہوتا رہتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یار ہم پوچھ نہیں سکتے, ہم کسی سے یہ بات نہیں کر سکتے, اور اسی لیے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ بول کر ہمیں دینا اچھا نہیں لگتا, تو ایسا نہ ہو کہ ہم ویسے ہی دے دیا کریں. لیکن زکوٰۃ بول کر دینا یہ شریعت کو نہ مطلوب ہے, اور نہ ہی شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم زکوٰۃ بول کر دیں. اگر کہیں عزت نفس کا معاملہ ہے, آپ زکوٰۃ کا نارمل فلیٹ کوئی بہت ہلکا, اور اتنے ہی لوگ عام طور پہ دلاتے ہیں 18 لاکھ کا آنا ہے. اچھا کیا ہوا, 5 لاکھ ہو چکے ہیں. اب سیٹھ صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھی 2 لاکھ مجھ سے لے لے, دوسرے نے کہا 3 لاکھ مجھ سے لے لیں. یوں کرتے کرتے اس نے 18 لاکھ جوڑے, جا کے مکان لے لیا. اب بتائیے کہ جس کی کمیٹی خود نکلی ہوئی ہے 3 لاکھ کی, 2 لاکھ پہلے سے بھی اس کی ملکیت میں آیا, یہ زکاتیں کیا وہ اس کا اپنا نصاب شروع ہو چکا ہے, لوگوں کی زکات تھوڑی لے سکتا ہے. تو یوں اس کی زکات ایک طرح کے ضائع ہونے کی طرف چلے گی کہ جنہوں نے بھی بعد میں دی. ہاں, ایسے شخص کو آپ کہیں کہ آپ مکان لے لیں, آپ سودا کریں, مکان لیں, جو کچھ آپ کے ہاتھ میں وہ دیں, پھر جب مقروض وہ بن جائے آپ اس کو اپنا یہ زکات کا پیسہ دے دیں. مگر جس کے پاس نصاب کا ہو چکا ہے, شادی کے لیے لوگ آپ سے مانگتے ہوں گے
کہ بھئی 2-4 لاکھ کا انتظام ہو گیا ہے, 1-2 لاکھ اور چاہیے. اب آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے یار ان کی بیٹی بچے کی شادی ہو جائے گی تو 1 لاکھ اور اٹھا. تو جو اگر پہلے اس کی ملکیت میں اتنا آ چکا ہے, نصاب کے بعد یہ جو نصاب لکھا ہے اس کے بعد جس نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بھلے آپ کہیں کہ کام 6 لاکھ کا ہے تو یہ تو ابھی 1,34,000 روپے. تو جتنا شریعت نے نصاب بیان کیا ہے, اگر شروع میں کسی کے پاس 1,34,000 نہیں ہے یا 1 لاکھ ہے بالفرض, اب کوئی آپ ضرورت سمجھتے ہیں آپ نے ایک ساتھ 4 لاکھ اٹھا کے دے دیا, ادا ہو جائے گی. مگر جب 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کے پاس موجود ہے, اب آگے دینے والے وہ تھوڑا ضرور اس پہ غور کیجئے گا, یوں زکاتیں ان کی ادا نہیں ہوگی. اچھا, اس میں حساب جس بندے کو دینا ہے, گھر کی پوری فیملی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس بھی اتنا ہے, اس کے پاس بھی اتنا ہے, اس کے پاس بھی اتنا ہے, یوں نہیں دیکھا جائے گا. جتنے جس کو دینی ہے اسی کی ملکیت کا اعتبار ہوگا. جی, آپ سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے تو آپ سوال ضرور اپنے ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ ہم سوال جواب کا آپشن لیں گے. میں چاہوں گا یہ والی سلائیڈ بہت اہم ہے کہ بعض اوقات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں. تو ذرا یہ والی سلائیڈ میں چاہوں گا اس کی بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں, یہ آپ کے بہت سارے میٹر حل کر دے گا کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں. جی, زکوٰۃ کے حوالے سے جو بالکل قریبی رشتہ دار, ایک تو یہ شروع میں ہاشمی لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں سادات مشہور ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, بالکل ایسا ہی ہے, سادات کو نہیں دی جا سکتی. لیکن اصل بنو ہاشم تو ہاشمی یہ تھوڑی وسعت والا ہے. سید حضرات وہ ہوتے ہیں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی جو اولادیں ہیں وہ ہوئیں سید. لیکن بنو ہاشم جب کہیں گے تو وسعت ہے. حضرت عباس ان کی آگے اولادیں, حضرت علی, حضرت جعفر کو بھی نہیں دے سکتے, بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ اگر حقدار ہیں, مطلب مالی طور پر ایسی پوزیشن میں ہیں, ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں, اپنے صاف ستھرے مال سے کریں. اور اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے یہ آپ تعاون, مسلمان کو زکوٰۃ دیں گے تبھی آپ کا یہ فریضہ ادا ہوگا. لہذا وہ ادارے یا وہ جگہ جہاں لوگ اپنے مال اس طور پر دے دیتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں, جہاں یہ امتیاز نہیں رکھا جاتا کہ کسی مسلمان یا غیر مسلم, تو وہاں پھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی. اچھا, رشتوں کی بات جب کریں تو میاں بیوی آپس میں ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوں گے, ہمارے بچے بچیاں, پوتے پوتیاں, اسی طرح نواسے نواسیاں, تو یہ وہ سارے رشتے ہیں یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو آگے ہم سے پیدا ہوئے. تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جہاں ویسے ہی ہمیں اپنا مال خرچ کرنا ہے, یہاں زکوٰۃ اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. یہ رشتے جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی. آگے والی سلائڈ چلائیں. اور یہ رشتے آپ یاد رکھ لیں کہ جہاں آپ زکاتیں دے سکتے ہیں. اچھا, ماں باپ کو نہیں دیں گے, دادا دادی کو نہیں دیں گے, لیکن جو سائڈوں پر رشتے آ رہے ہیں, چچا, اسی طرح اپنے دیکھیں تو بھائی بہنیں, یہ آ رہے ہیں, اولادوں کو نہیں دیں گے, لیکن جو سائڈ پر ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, تو یہ اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان رشتوں میں زکاتیں دی جا سکتی ہیں. بہن, بھائی, پھپھا, پھپھی, چچا, چچی, یہ پھر سارے خالو خالائیں, اسی طرح بھانجے, بھتیجیاں اور بھتیجے, جو بھی زکوٰۃ کے اگر حقدار ہیں تو آپ وہاں پر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اور یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو ان چیزوں کا, یعنی شرعی فقیر ہوں. ایسے غریب رشتہ دار آپ کے قریبی ہیں تو بالکل ان کو دینی چاہیے, بلکہ قرابت داروں کو اگر آپ دیں گے تو اس پر اجر بھی دگنا ہے. ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ملے گا, صلہ رحمی کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ ہے. اس کے بعد آگے چلیں, آخری بالکل ہے. یہ ہماری ایک پوری لسٹ بنی ہوئی ہے. کبھی بھی آپ, اور یہ انشاءاللہ آپ کو پمفلٹ مل بھی جائے گا, کہ جب آپ اپنی ایک بیلنس شیٹ بنائیں گے کہ زکوٰۃ مجھے کس کس کو, کیسے کیسے اموال کو, تو یہ آپ نے سارا کچھ جمع کرنا ہے. اور آگے والی وہ چیزیں ہیں کہ جو ساری آپ نے مائنس کرتے جانا ہے, کہ جو چیزیں آپ نے مائنس کرنی ہے. یہ بھی آپ تصویر لے سکتے ہیں اس کی, اور یہ اس کا آپ کو انشاءاللہ پمفلٹ بھی مل جائے گا. یہ جو کچھ آپ, ہم نے یہ آسانی کے لیے آپ کی پوری پریزنٹیشن حارث بھائی کو بھیج دی ہے, اور وہ آپ سب کے گروپ میں بھی آپ کو بھیج دیں گے تاکہ آپ سب کے پاس یہ رہے گی. تو جو آج آپ نے بریفنگ لی ہے, ویسے بھی یہ بیان لائیو بھی ہوا ہے فیس بک پہ, تو آپ بیان کو سامنے رکھ کے پریزنٹیشن اپنے سامنے کھول کے دوبارہ بھی سنیں گے سلائیڈ وائز, تو بہت ساری چیزیں مزید بھی سمجھ آ جائیں گی. جی, تو یہ اپنی پوری ایک آپ شیٹ بنا سکتے ہیں. آگے بڑھ چلیں, اور جب نیچے آپ پورے یہ جتنی کچھ آئے گا, یعنی آپ یہاں تو ہم نے بالکل, یعنی جیسے 5 لاکھ لکھا ہے کہ 5 لاکھ کل بن گیا,
لیکن دوسری والی شیٹ میں جتنے آپ نے بلز دینے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں ہیں اسی مہینے کی، اسی طرح کوئی قرضے آپ نے واپسی کرنے، کمیٹیاں آپ کی نکل چکی ہیں اب بھرنے والی آپ کی ہیں، تو وہ ساری کی ساری مائنس میں چلی جائیں گی، تو ان کو مائنس کریں گے، بقیہ جو جواب آئے گا 40 پہ تقسیم کریں اور آپ اپنی زکوٰۃ خود ہی نکالیے جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ 40 پہ جب تقسیم کریں گے تو ہر لاکھ پہ 2.5% خود ہی زکوٰۃ آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تو یہ جتنے بھی سونا چاندی مال تجارت، یہ جو کچھ بھی ہے تو یہ اس شیٹ میں موجود ہے، اگلی شیٹ کے اندر یہ سارا کچھ جن کو مائنس کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ جن کو پریزنٹیشن کی صورت میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے اس طرح ہم سیکھتے سمجھتے ہیں تو ایک دلچسپی بھی رہتی ہے، اور ایک اہم ترین یہ فریضہ ہے زکوٰۃ کا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا جو درس موجود ہے، جس پر احکامات اور آیات مبارکہ موجود ہیں، تو وہ زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ اموال ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر مفتی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں۔ جی